أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى بعده سنة أليس أدرك رمضان فصامه. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، تمام حمد، تمام ثنا، تمام کبریائی، تمام نعمتیں اسے ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا مالک، خالق، حقیقی معبود ہے. اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی ہے جو انسان کو ہدایت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، عمل کی توفیق دیتا ہے. پھر اس کے عمل میں اگر اخلاص ہو، اتباع ہو تو اس کو قبول کر لیتا ہے. عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام. وہ جس رات کو چاہے 1000 مہینوں سے بہتر والی رات بنا دے، وہ جس عمل کو چاہے بڑا چڑھا کر اس کا ثواب اور اجر عطا کرے. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اس کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی بہت عبادت کی، جد و جہد کی، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی. رمضان آتا، روزے رکھتے، تلاوت کرتے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے، دعائیں کرتے، آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، شب قدر کو تلاش کرتے. اپنی امت کو طریقہ سکھا دیا، راستہ بتا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج 10 رمضان المبارک 1447 ہجری مطابق 27 فروری 2026 عیسوی، اردو میں خطبہ جمعہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج جس موضوع پر جمعے کا خطبہ ہوا ہے وہ ہے وقت کا صحیح فائدہ، وقت کا صحیح فائدہ اٹھانا. آپ جانتے ہیں یہ جو ایام گزر رہے ہیں
بڑے قیمتی ہیں، بہت زیادہ قیمتی، اور بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، وقت تو رکتا نہیں ہے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، اس کا مطلب اس بابرکت، رحمت اور عظیم مہینے کا 1/3 حصہ ختم ہو گیا، 1/3 ختم۔ رمضان کا مہینہ چند دنوں کا مہینہ ہوتا ہے، گنتی کے دن ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے، یا 29 دن کا مہینہ یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ اب اس سال کا یہ رمضان اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ 29 کا ہوگا یا 30 کا، بہرکیف 10 دن تو ختم، 10واں روزہ چل رہا ہے، بہت جلد سورج غروب ہوگا، یہ 10واں روزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب دیکھیے آخری عشرہ بھی آ جائے گا، پھر اس کے بعد عید اور ختم معاملہ۔ اب یہ جو وقت گزر رہا ہے، گزر چکا ہے، گزر رہا ہے، گزر جائے گا، اس کا صحیح فائدہ اٹھائے انسان۔ کیسے؟ کہ اس وقت کو ضائع نہ کرے، عبادت کرے، اطاعت کرے، فائدہ اٹھا لے۔ کیا پتہ یہ وقت پھر دوبارہ ملے نہ ملے، کیا پتہ آئندہ سال کا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ العلم عند اللہ، ہماری زندگیوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کب خاتمہ ہو جائے، کب سانس بند ہو جائے، کب ہماری روح قبض ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو پھر جو حاصل ہے، وقت ہماری زندگی میں ملا ہوا ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں۔ ایک زبردست واقعہ خطبے میں پیش کیا گیا ہے، جو صحیح روایتوں سے ثابت ہے، کہ 2 لوگ تھے، 2 ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ دونوں ایمان لائے، عبادت کرنے لگے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، اللہ کی اطاعت اور عبادتیں کرتے تھے دونوں ساتھی۔ پھر ہوا کیا؟ ان میں سے ایک کی اللہ کے راستے میں شہادت ہو گئی، اور دوسرے ساتھی کو 1 سال کی زندگی اور ملی۔ پھر اس کے بعد ان کی بھی موت ہو گئی۔ خواب میں مدینہ میں دیکھا گیا کہ یہ دونوں ساتھی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اندر داخلے کے انتظار میں۔ داروغہ آتا ہے اور اس دوسرے شہید کو چھوڑ کر پہلے دوسرے ساتھی کو اندر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد آتا ہے داروغہ دوبارہ، شہید کو بھی اندر پھر جنت میں لے کر جاتا ہے۔ خواب دیکھنے والوں کو تعجب ہوا کہ شہید سے پہلے اس کے ساتھی کو جنت میں اندر داخل کر دیا گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور بعد میں شہید کو داخل کیا گیا۔ تعجب ہوا، اور یہ تعجب ڈسکس ہونے لگا، باتیں تعجب پر ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ لوگ تعجب کرتے ہو کہ کیسے دوسرے ساتھی کو پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا؟ کیوں تعجب کرتے ہو آپ لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا کچھ سوالات کرتے ہوئے، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ 1 سال کی زندگی دوسرے ساتھی کو اور ملی، اور اتنی اس نے اس سال میں نمازیں پڑھی؟ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، اور 1 سال کا رمضان اور اس کی زندگی میں ملا اور اس نے روزے رکھے، یعنی موقع اور ملا اس کو، وقت 1 سال کا اور مل گیا، 1 رمضان اس کو اور مل گیا۔
اس نے فائدہ اٹھا لیا اس سے اور جنت میں چلا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان دونوں کے درمیان جنت میں درجات میں فاصلہ ویسے ہی ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ، یہ حدیث شریف ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ انسان اگر وقت کا صحیح فائدہ اٹھا لے بڑے درجات اس کو حاصل ہوں۔ 1 سال کا رمضان اس کی زندگی میں آ گیا، خوب عبادت کی اس 1 سال کے رمضان میں اس نے، ساتھی کی شہادت کے بعد کا رمضان، خوب قیام کیا، نمازیں پڑھی، عبادت کی، دعائیں کی، توبہ کیا، استغفار کیا، جنت میں اپنے درجات بلند کر گیا۔ اللہ، ہماری زندگی میں رمضان چل رہا ہے، موقع ہے ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ پائیدار نہیں ہوتا ہے، دنیا میں بھی فائدے کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، نیچرل بات ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ فائدہ اچھی چیز ہے دنیا کا، لیکن یہ باقی رہنے والا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ فائدہ جو آخرت میں آپ کو ملے وہ باقی رہنے والا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا میں اور آپ ان لمحات کو غنیمت سمجھیں، وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، ہو جائے گا، ہمارا وقت ایسے نہ گزرے کہ ہم نے اس میں کچھ ایسا نہ کیا کہ جس سے آخرت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اپنے روزوں کو اچھا کریں، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے رمضان کے، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ عام طور پر مشاہدہ کیا ہے، رمضان جیسے شروع ہوتا ہے تو بڑا جذبہ، بڑی جد و جہد، بڑی محنت، بڑی ہمت ہوتی ہے اللہ کی عبادت میں، اور جیسے 1 ہفتہ ختم، 10 دن ختم، سستی کاہلی آ جاتی ہے عبادتوں کو لے کر، اطاعتوں کو لے کر، اور پھر آخری عشرہ آ جاتا ہے، شب قدر جیسی رات آ جاتی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر شب ہے، تو آدمی پھر سستی کاہلی میں اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ پہلے رمضان میں جو اس کی کیفیت حالت تھی وہ درمیان میں نہیں ہوتی ہے نہ آخر میں ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا پہلے ابتدائی رمضان کی جو اہمیت ہے اب نہیں ہے؟ آخری عشرے کی تو اور زیادہ اہمیت ہے۔ استقامت کی زندگی گزاریں، شروع رمضان میں جو حالت تھی اب بھی ویسی ہو، بلکہ اس سے زیادہ ہو، اور جیسے جیسے آخری عشرہ آ رہا ہے اور زیادہ ہو، اور آخری عشرے میں تو خاص طور سے زیادہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیان فرمایا کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آخری دہے میں رمضان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے تھے کہ ایسی محنت کبھی نہیں کی، اور اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت، آپ استقامت کا راستہ اختیار کیجئے جیسے کہ حکم دیا گیا۔ ہم اہل البدایہ میں سے نہ بنے، اہل الثبات میں سے بنے۔ کیا مطلب اہل البدایہ؟ شروع کرنے والے، زبردست سٹارٹ، گڈ سٹارٹ جس کو کہتے ہیں۔ ہم ایسے نہ بنے کہ سٹارٹ گڈ ہوا بس اس کے بعد کچھ نہیں، ختم، سب مڈل میں، اینڈنگ میں ختم، کچھ بھی نہیں، سٹارٹ اچھا تھا بس۔ اہل البدایہ نہ بنے ہم اہل الثبات بنے، ہم ثابت قدم رہنے والے، ہمیشہ جیسے پہلے رمضان کی حالت تھی ہماری عبادات کو، تراویح کو، روزے کو، سحری کو، دعاؤں کو، تلاوت کو، توبہ کو لے کر، استغفار کو لے کر، آج 10ویں رمضان میں بھی وہی حالت ہماری ہونی چاہیے، 15ویں رمضان میں بھی ویسی، 20ویں رمضان میں بھی ویسی، 28 29ویں رمضان میں بھی ویسی ہماری حالت، کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اہل الاستقامہ۔ اور صرف رمضان میں تلاوت نہیں، عید کے بعد شوال میں بھی تلاوت، شوال کے نفل روزے بھی رکھنے والے، شوال میں بھی توبہ استغفار کرنے والے،
شوال میں بھی غریبوں کو یاد رکھنے والے، فقراء کو یاد رکھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عمل دیکھا جاتا ہے آخری انسان، سٹارٹنگ کا نہیں، مرتے وقت کیسے تھا، آخری عمل کیا رہا اس کا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور شب قدر آ رہی ہے، کیسے سستی میں ہے، ارے بھائی سستی کیسے، شب قدر آ رہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ ہزار مہینوں سے بہتر، ہزار مہینے زندگیاں نہیں گزرتی ہیں انسان کی، لوگ دنیا میں جیتے نہیں ہیں ہزار مہینے، کیونکہ ہزار مہینوں کا جو اندازہ ہے کتنے 83 ایئرس، 83 سال، لوگ 60 70 میں چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ 83 آپ دیکھیں اس وقت یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہمارے جو بزرگ بھی ہیں، میرے خیال سے 83 کے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھائے کوئی 83 کے ہوں، 80 کے اباؤٹ کوئی ہیں، اچھا ایک ہے ماشاءاللہ، اللہ صحت دے آپ کو ماشاءاللہ۔ عام طور پر اللہ صحت دے، عافیت دے، اللہ قبول فرمائے آپ کی اعمال کو، عام طور پر نہیں گزرتی ہے زندگی اتنی، ایک رات 83 ایئرس کے برابر، 84 ایئرس کے برابر، یہ غنیمت ہے، آ رہا ہے یہ وقت بھی ہمارے پاس، لہذا انسان وقت کا صحیح فائدہ اٹھائے۔ ایسا نہ ہو کیسے، جیسے ایک آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان قیامت کے دن افسوس کرتے ہوئے کہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، یا لیتنی ہائے کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی لائف کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت آخرت میں، کیونکہ وہاں صرف بدلوں کا دن ہوگا۔ جو عمل میں اور آپ محنت، جد و جہد، دوڑ لگا سکتے ہیں تو وہی آج اس دنیاوی زندگی میں لگا سکتے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد اعمال ختم، روح قبض، اعمال ختم، تو ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان چلا جائے ہمارے ہاتھ خالی ہیں، کچھ نہیں لیا ہم نے اس سے، ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ختم ہو جائے میری اور آپ کی بخشش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لمحات کو غنیمت سمجھنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کا صحیح فائدہ اٹھانے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ شب قدر کو پانے والا ہم سب کو بنا دے۔ میں پھر اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا، 10واں رمضان چل رہا ہے، 10واں رمضان چل رہا ہے، مطلب 10 رمضان، اللہ کتنے پارے میں نے اور آپ نے اب تک پڑھے قرآن سے؟ یا ایسے پوچھیے، قرآن جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اس مہینے میں، اور یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو اس اللہ کے کلام کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا ان 10 دنوں میں کیا تعلق رہا؟ 24 گھنٹے میں 3 پارے آرام سے، آرام، را کے بعد الف کو کھینچ رہا ہوں میں، خوب آرام سے پڑھ سکتا ہے انسان، مشکل سے نہیں۔ تو اس دن جب پہلی تراویح ہم نے پڑھی، تب سے اگر تلاوت صحیح ڈھنگ سے شروع ہوئی تھی تو اب تک کتنے ہو جانا؟ 30 پارے ختم آج۔ اب پتہ نہیں آپ میں سے کس کے 30 پارے ختم ہو گئے، میرے آپ کے ہوئے نہیں ہوئے، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، تو 30 پارے ہو گئے، 3 پارے 24 گھنٹے میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب نہیں پڑھے تو پھر یہ 10 رمضان جو گزرے کیا ہو؟ اب 10 رمضان میں اپنے آپ سے سوال کیجئے، کون سے پارے میں ہیں آپ؟ ایک مرتبہ ختم ہو چکا ہے قرآن؟ نہیں ابھی نہیں، تو پھر ابھی نہیں تو پھر کیا، کہاں پہنچے؟ 15 17 20 10 12 کون سے پارے میں ہیں اور کیوں ہیں؟ اس میں کیوں ہیں؟ آگے کیوں نہیں چلے گئے؟ بہت سارے لوگوں نے پڑھ لیا قرآن، پتہ ہے آپ کو 30 پارے ختم۔ میرے رشتہ داروں میں سے مجھے 5 دن پہلے کسی نے کہا الحمدللہ ختم، میں نے کہا مت بولو، پڑھتے جاؤ بولو مت،
پڑھتے جاؤ. اچھا 10 دن میں جو ہے کتنے پارے پڑھے میں نے آپ نے یہ دیکھیں. اور عمرہ ہوا ہوگا انشاءاللہ. چلیے نہ ہو تو ہو جائے گا. ایک صدقہ کتنا کیا میں نے اور آپ نے 10 دنوں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے. دیے ڈیلی کم سے کم 5 ریال. ہم نے چیٹ بنایا تھا. کیا ان 10 دنوں میں کتنی توبہ کی میں نے اور آپ نے؟ 10 دنوں میں توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے بھائی. اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو سزا نہیں ملے گی. آسان راستہ سزاؤں سے بچنے کا توبہ. سزا نہیں چاہیے توبہ. تو توبہ اور استغفار کتنا کیا میں نے اور آپ نے؟ سحری کے وقت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ کہتا ہے سحری کے وقت یہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. صلہ رحمی ماں باپ بیوی بچے شوہر کہتے ہیں رشتہ دار قرابت دار ان کے ساتھ صلہ رحمی کتنی کی میں نے اور آپ نے؟ دعائیں کتنی کی میں نے اور آپ نے اب تک؟ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں نا, جہنم کے دروازے بند ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا. کیا کر رہے ہیں ہم؟ پھر بھی ہمیں چاہیے جنت. تو جنت ایسا خواہشات سے کسی کو نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے. خواہشات سے جنت نہیں ملتی بھائی. جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی, جہنم کے لیے خواہشات کو فالو کرنا پڑے گا. آپ دیکھیے کہاں ٹھکانا ہے, کہاں جانا ہے. جنت جانا ہے تو پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور رمضان ایک بہترین موقع ہے محنت کرنے کا. نہیں جہنم جانا ہے, نہیں بھائی ہم کو تو جلنا ہے, اپنے کو تو جلنا ہے, جہنم جانا ہے. ڈو وانٹ یو وانٹ ڈو. سوتے رہو, اپنی مرضی کی زندگی گزارو, خواہشات کو فالو کرتے جاؤ, سیدھے جہنم کی آگ میں جاؤ گے. اگر جانا ہے وہاں طے کر لو, پہلے پوچھ لو بیوی سے, بچوں سے پوچھ لو, ہاں بیگم کدھر جانا ہے, ہاں بچوں کدھر جانا ہے, دوزخ یا جنت. رحمت کے گھر میں یا عذابوں کی جگہ. ٹھکانہ طے کر لیں, راستہ سامنے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والا بنائے. اچھا معلوم سب کو ہے مسئلہ معلوم, میں جو بول رہا ہوں کس کو نہیں معلوم ہے یہ بات ہے؟ سب کو معلوم ہے. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, کیا ہے؟ عمل. اور اس عمل کے لیے توفیق چاہیے, اللہ کی توفیق کے لیے دعائیں چاہیے, جد و جہد محنت چاہیے. ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے معلوم. ایک بال پر بھی انسان جیت جاتا ہے, ایک منٹ میں بھی زندگی بدل جاتی ہے انسان کی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رمضان کے ان قیمتی ایام کا صحیح فائدہ اٹھانے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ ہمیں اہل الثبات سے استقامت اہل الاستقامہ سے بنا دے. اللہ تعالی ہمارے روزوں کو, دعاؤں کو, توبہ استغفار کو, صدقہ خیرات کو, زکوٰۃ کو اور عمرے کو اور دیگر عبادات کو قبول فرما لے. اللہ تعالی شب قدر کو پانے والا, اس سے صحیح فائدہ اٹھانے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کون سا رمضان آئے گا؟ 17واں روزہ رہے گا انشاءاللہ. آئندہ جمعہ ترجمے کے ساتھ ہم بتائیں گے آپ کو مختصر کہ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے انسان. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.